میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص تھا جو روزانہ صبح اٹھا کرتا تھا اور صبح اٹھ کر اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کے صبح اٹھنے کا جو ٹائم تھا وہ ایسا ٹائم تھا جس میں عام طور پر، عمومی طور پر زیادہ لوگ نہیں جاگے ہوتے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ گوالا تھا۔ گوالا مینز دودھ بیچنے والا، جس کو دودھ فروش بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ صبح جا کے اپنی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ دھوتا تھا اور اس دودھ کو برتنوں میں جمع کرتا تھا۔ برتنوں میں جمع کرنے کے بعد جب اس دودھ کو ڈرمی میں ڈالنا ہوتا تھا، ہمارے اس میں ڈرمی کہتے ہیں، اب اس لفظ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال اردو میں کیا ہوگا اس کا، تو اس میں جب وہ ڈالتا تھا ڈرم کے اندر، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اب وہ اس دودھ کے اندر پانی جو ہے یہ ملا دیا کرتا تھا۔ سلسلہ جاری رہا۔ اس شخص نے جو ہے وہ اپنے تئیں جو کاروبار کے اندر اس نے دیکھا کہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، پلس ہوتا جا رہا ہے، مال بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنا مکان بنایا، مکان اور عالی شان بنایا، بلکہ یوں کہیں بینگلو بنایا، بلکہ یوں کہیں ولا بنایا۔ بہت سارا اپنا جو ہے وہ کاروبار وسیع کر لیا، بہت زیادہ بھینسیں، بہت بڑا باڑا جو ہے وہ بنا لیا، اور اپنی روش یہی برقرار رکھی کہ دودھ میں اٹھتے، صبح اٹھتے ہیں جب کام پر جا رہا ہے، جو ہے وہ نماز فجر سے پہلے کا ٹائم بھی بسا اوقات ہوتا ہے، تو اب دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سیلاب آیا اور سیلاب اس کے سارے مال و متاع کو بہا کر کے لے گیا۔ وہ کسی کے سامنے اپنا شکوہ کر رہا تھا، دیکھو سیلاب آیا اور میرا سارا مال بہہ گیا۔ تو وہ شخص جو اس کے اس کام سے واقف تھا، اس نے کہا کہ جو سیلاب آیا ہے یہ کوئی اور سیلاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں صبح اٹھتے ہوئے کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے جو ہم نہیں کر رہے، اور شام کو سوتے وقت بھی ہم کچھ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے یہ بسا اوقات ذہن میں بھی نہیں ہوتا جو کہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو آج ہمارا سلسلہ اسی جو ہے وہ موضوع سے متعلق ہے، اور سلسلے کا موضوع ہے آج ہماری صبح اور شام۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو صبح کے معاملات ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ پہلو یہ بھی نکلا کہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام جو عمومی طور پر ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ ہے کہ موبائل۔ رات کو سونا ہے تو بھی موبائل دیکھنا ہے، صبح اٹھنا ہے آنکھ کھلے بعد میں پہلے دیکھنا ہے موبائل، اور پھر موبائل میں سوشل میڈیا جو ہے اس کو چیک کرنا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے ہماری صبح ہو تو ہمیں موبائل کے بجائے اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، صبح ہماری کیسی ہونی چاہیے اور شام کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صبح اور شام اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو
اس آیت مبارکہ کے تحت جب حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس سے ذکر سے مراد کیا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اس سے مراد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اور نماز کا پڑھنا ہے۔ صحیح۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولو صبح اور شام۔ اور بھی آیات کریمہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی قرآن کریم سے ہمیں جو ہے یہ ڈائریکشن مل رہی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے یہ تو پتہ ہے یہ ثواب ہی ثواب ہے، ہم کیا کیا کریں گے تو اس کے کیا کیا اجر و ثواب ہوتے ہیں یہ تو آگے معاملہ یہ تو آئے گا حل کی طرف جب آئیں گے نا۔ پہلے مطلب اس پہ ہے جیسے چلیں سوشل میڈیا چیک کر لیا کسی نے صبح اٹھتے ہوئے کیا کون سی تباہی مچ گئی، کون سا طوفان آ گیا، موبائل دیکھ رہا ہے اپنا چیک کر رہا ہے، لوگوں کو اپڈیٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کیا کر رہا ہوں، اسٹیٹس اپڈیٹ کیا صبح صبح اٹھتے ہی، آج ابھی جو ہے میں اٹھ گیا ہوں۔ اور اچھا رات کو سونے کے حوالے سے کسی نے یہ میرے ساتھ شیئر کیا، ان کا جی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ سونے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے اسٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کہ میں جو ہے وہ سونے جا رہا ہوں چھت پر، تو 10 مچھروں نے جو ہے وہ اسٹیٹس کو جو ہے وہ لائک کیا ہوا تھا۔ یہ جو ہے وہ حال ہو چکا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ حرج کیا ہے، کون سا طوفان آ گیا، کون سا مسئلہ، پہاڑ ٹوٹ پڑا، موبائل چیک نہیں تو آپ جب کہہ رہے ہیں نیٹ حرج پیکج بھی کرایا ہوا ہے، گھر پہ جو ہے وہ وائی فائی چل رہا ہے، جو ہے وہ ادارے میں کسی میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی چل رہا ہے، تو تھوڑا دیکھ لیا تو نہیں اب جب اپنے کام سے گھر پہ آئے، اب گھر پہ آئے اپنے موبائل کو چیک کر رہے ہیں، جب سو رہے ہیں گھر کو چیک کر رہے ہیں، اب وہ والدہ ہے وہ صبح سے شام تک اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، میرا بیٹا آئے گا مجھے تسلی دے گا، تشفی دے گا، مجھ سے محبت کی 2-4 باتیں کرے گا۔ اب جو گھر کے اندر یہ انٹر ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کا کام یہ کہ اپنا پانی مانگنا، اپنا کام کرنا، اور یہ میرے جناب کپڑے دو، اس طرح اس نے سب کچھ کر لیا۔ اب اس کے بعد گھر والوں کا جو ان کی لگن تھی، ایک تڑپ تھی ہمارا بیٹا آئے گا ہم سے کوئی بات کرے گا، اب وہ گھر والے ترس رہے ہیں، یہ نیٹ پہ لگا ہوا دوسروں کو ٹائم دے رہا ہے، دوسروں کی دل خوش کر رہا ہے، لیکن گھر والوں کی خوش طبی کا، ان کی محبت کا کوئی اس کو خیال نہیں ہے۔ نہ دور والے قریب ہو گئے اور قریب والے دور ہو گئے۔ اور طوفان جی کہتے ہیں نا طوفان کون سا آن پڑا، کون سی آفت ٹوٹ پڑی، یہ طوفان بھی آتا ہے آفت بھی ٹوٹتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پہ کرتے کیا ہیں، کبھی اس پہ غور کیا ہے آپ نے؟ تصاویر جو مطلب بعض اوقات معاملات جو بنتے ہیں ان کے، کیا ایک اچھے انسان کو دیکھنا چاہیے؟ اپنے آپ سے سوال کر لیں، جس بندے نے دنیا سے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے منہ دکھانا ہے اور قیامت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو جو دیکھنے کا معمول ہے عام طور پر ہمارے ہاں وہ دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم دیکھتے نا، صبح جو ہے وہ اٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی جو ہے وہ روایت نقل کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں خمس من النظر عبادت، 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ الابوین عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر فی المصحف عبادت، فی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ النظر فی الزمزم عبادت، زمزم شریف کو دیکھنا یہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، تو امیر سنت ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بندہ صبح اٹھے ذرا گھوم پھر کے آئے، چہل قدمی کر کے آئے، صبح صبح جو ہے وہ معاملات پتہ نہیں کیا کیا لوگ دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھ رہے ہیں تو جو ہے مکان دیکھ رہے ہیں تو عمارتیں دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ امیر سنت نے ایک جو ہے بڑی پیاری جو ہے وہ بات کہی ہے، آپ نے سبق دیا ہوا ہے، شعر تو غالباً امیر سنت کا ہے یا نہیں مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، مگر یہ جو ہے وہ آپ ہی سے سنا ہے میں نے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بکرا عید آئے تو بکرا منڈی چلیں جی، ساری رات ادھر اس میں جو ہے وہ کیسے گزار کے آتے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ تو دیکھیں گے اگر بد نگاہی کریں گے، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں اس پہ بد نگاہی اگر ہو رہی ہے، نہ دیکھنے کی جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، فحش جو معاملات ہوتے ہیں اس میں گرفتار ہو رہے ہیں، دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔
کیا فرمائیں گے؟ نہیں، اگر آپ یہ جس طرح تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا، دیگر عبادات کے حوالے سے فرمایا، تو جس کو تلاوت نہیں کرنے آتی تو وہ کیا کرے اب بیچارہ؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے. ماشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شرم آئے گی نا، جائیں گے اتنے بڑے ہو گئے قرآن پاک سیکھ نہیں سکے، اب جائیں گے دوسرے صاحب دوسرے ہوں گے، وہ کہیں گے یار پہلے تم کیا کرتے رہے ہو. تو اب ہاں جی، اصل میں ہمارا ایک پرابلم ہے، جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم ہوتی نہیں ہے، اور جہاں شرم نہیں ہونی چاہیے وہاں شرم جو ہے وہ آ کے دخل اندازی کر دیتی ہے. شرم کرنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، شرم کرنی چاہیے جو ہے وہ شراب پیتے ہوئے، شرم کرنی چاہیے جوا کھیلتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی پہ تہمت دھرتے ہوئے، کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے، کسی کو گالی دیتے ہوئے. قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اس بات پہ جو ہے وہ شرم کرنی چاہیے. مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، میرے رب کا کلام پڑھنا نہیں آتا. وہ کلام پڑھنا نہیں آتا جو قبر میں میرا مونس و غمخوار ہوگا، وہ کلام پڑھنا نہیں آتا جو کل قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. حدیث پاک بڑی پیاری میرے ذہن میں آئی ہے، فقیہ ابو الیاس سمرقندی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی جب جو ہے وہ پریشان ہوگا تو اس کے پاس جو ہے وہ ایک حسین چہرے والا جو ہے وہ آگ کھڑا ہو جائے گا اور اسے آگے کہے گا اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا من انت، میں نہیں جانتا تم کون ہو. وہ کہے گا میں وہ ہوں جس کے ساتھ تو دن گزارا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے ساتھ تو رات گزارا کرتا تھا. روایت کا مضمون ایسی ہے، یعنی دن میں احکامات پہ عمل کیا کرتا تھا اور رات میں جو ہے وہ نماز میں تلاوت کیا کرتا. پھر وہ کہے گا لعلک القرآن، مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن ہو. پھر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت کرے گا، اور جو ہے وہ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں جن کے ہاں بچے جو ہیں، گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کو سیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت، اور پھر پڑھنا تو ہے ہی عبادت. تو اس عبادت کو ہم آج ہی سے سٹارٹ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لینا. کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ مواقع دے رہا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغات، اسلامی بہنوں کو اس میں سکھایا جاتا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہوتے ہیں. مساجد کے اندر فی سبیل اللہ مبلغین دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کوئی اس کے پیسے بھی نہیں دیتے، آپ آئیں. اور اس میں بڑے اسلامی بھائی ہی ہوتے ہیں. اور اگر ادھر یہ بھی نہیں تو اور ذریعہ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لیے کھولا ہوا دیا ہوا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن میں آ جائیں. پاکستان والا تو شاید اس سے جو ہے وہ نہ آ سکیں. مدرسۃ المدینہ بالغان دیا ہوا ہے نا ان کو، اتنی بڑی پاکستان والوں کی مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان اور جو بیرون ملک میں ہیں وہ اگر نہیں قرآن پاک پڑھنا جانتے تو ان کے لیے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، بلکہ جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے. آپ درس نظامی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے ذرائع کھولے ہوئے ہیں. اور ہمارا جو یہ شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس میں 20 گھنٹے 20 آورز 20 گھنٹے الحمدللہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اور اس سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اس کا حصہ بنے. خود سے اگر پڑھنا نہیں آتا اور اگر پڑھنا آتا ہے تو اپنی قبر و آخرت کے لیے ثواب کمانے کے لیے اس میں کنٹریبیوٹ کریں. کہیں مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے وہ آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن جو ہے یہ بنوا دیں. اس میں تقریباً 33 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کے اخراجات تقریباً آتے ہیں. اس میں آپ کر سکتے ہیں، جہاں پڑھایا جا رہا ہے اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے. تو جو سیکھنے کی بات ہے وہ سیکھ لیں، انشاءاللہ سیکھیں گے دنیا و آخرت کا بھلا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، دل کا زنگ جو ہے وہ دور فرمائے گا. ہمیں تلاوت قرآن اگر نہیں آتی تو ہم نے کرنی ہے. ہمارے ہاں صبح میں جیسے ہم لے کر چل رہے تھے اسی سوشل میڈیا کو، بد نگاہی کی تو اس کا کیا نقصان ہو گیا؟ بد نگاہی کر لی تو بد نگاہی کا نقصان سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دل کے اندر بے چینی محسوس ہوگی، چین محسوس اس کو نہیں ہوگا. اور اس کے حوالے سے تو اس کی سزا تو بعض کا ہاتھوں ہاتھ بھی مل جاتی ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گلی سے گزر رہا تھا تو میری جو آنکھیں تھیں، میری نظر تھی، وہ مسلسل کسی عورت کا تعاقب کر رہی تھی. تو میں اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا تو ایک دم آگے سامنے دیوار آ گئی، میں اس میں لگا اور میرا جناب سر پھٹ گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا. امام سیوطی نے در منصور میں یہ روایت نقل کی ہے ایسی، اور اس میں یہ تھا کہ اس کا ناک جو ہے وہ دیوار سے لگا اور اس میں سے خون بہنے لگ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ اس کی سزا ہے، یہ دنیا کے اندر اس کی سزا مل گئی. اللہ محفوظ فرمائے. اس طرح ہم صبح کرتے ہیں، سب سے پہلے جناب نیوز پیپر لے کے آؤ. بھی آفس میں پہنچے نیوز پیپر لے آؤ، گھر میں بیٹھے ہیں جناب نیوز چینل آن کی، آج کی خبر کیا ہے، کیا آج ہو رہا ہے ہماری کنٹری کے اندر. تو سب سے پہلے جو نیوز دینے والا ہوگا یا دینے والی ہوگی اس پر نظر پڑے گی، تو اس سے بد نگاہی ہوگی. اور بد نگاہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بد نگاہی سے قلبی سکون اٹھ جاتا ہے. آج کل ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہر کوئی دعا کرتا ہے یار دعا کیجئے کہ قلبی سکون مل جائے، سکون نہیں ملتا.
اور ایک بہت بڑی تعداد تنگ دستی کا رونا روتی ہے کہ جناب اتنی تنخواہ ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، پورا نہیں پڑتا. تو بد نگاہی کی وجہ سے تنگ دستی بھی آتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ گناہ کی طرف رجحان بڑھتا ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بد نگاہی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی جب بد نگاہی کرتا ہے پہلے اس کی آنکھ بہکی، پھر اس کا دل بہکا، دل بہکنے کے بعد اس شرمگاہ بہکے گی، پھر وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا. گناہ کی طرف یہ خود بھی ایک گناہ ہے. الحمدللہ یہ عزوجل ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی بذریعہ قول ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو ہم وہ گفتگو کر رہے تھے ہماری صبح اور شام کے حوالے سے، اس میں یہ تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی وہ نیوز پیپر وہ منگواتے ہیں یا نیوز چینل دیکھتے ہیں، پھر اس پر وہ بد نگاہی کے معاملات وہ ہوتے ہیں. تو اس کا نقصان وہ کیا ہوگا، اس حوالے سے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایک مسلمان کی صبح تو اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ صبح اٹھ کر کہ کیا خوب ہو کہ نماز فجر کی ابتدا سے پہلے ہی جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اٹھ کر نماز تہجد سے ہم آغاز کریں. اس کے بعد تلاوت قرآن مجید وہ کی جائے. اور آپ حضور جو فرما رہے ہیں اس میں اگر اجازت ہو ایک بات ایڈ کروں جی. جی آپ نماز تہجد پڑھنے کا وہ ذہن عطا فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے وہ روشن ہوں گے اور وہ مسکرا رہے ہوں گے، انہیں خوشخبری وہ دی جا رہی ہوگی. تفاسیر میں بیان فرمایا، اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے قیامت میں چمک رہے ہوں گے جو نماز تہجد ادا کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. تہجد سے ابتدا ہوگی تو کیا ہی بات ہوگی جی. سبحان اللہ. جی حضور مزید. اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور ذکر و اذکار کیا جائے. پھر کیا خوب ہو کہ ہم صدائے مدینہ لگاتے ہوئے وہ مسجد کی طرف رواں دعا ہوں سبحان اللہ. اور وہاں وہ سنت قبلیہ ادا کریں اور پھر پہلی صف میں صف اول کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فجر ادا کریں. اور اس کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی وہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے. فیضان سنت سے 4 صفحات پڑھے جاتے ہیں اور پھر شجرہ قادریہ وہ پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح ہم وہ اپنے دن کی ابتدا کریں. اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے رہیں تو نماز اشراق و چاشت کا وقت آ جائے گا، پھر نماز و چاشت ادا کریں. تو یوں ہمارے دن کا آغاز ہونا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ہمارے دن کا آغاز اس طرح نہیں ہوتا. شہروں کے اندر تو لوگ وہ اٹھتے ہی 9-10 بجے ہیں 12 بجے بھی اٹھتے جاتے ہیں. تو اسکول جانے کا، کالج جانے کا، ملازمت کے لیے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو ایک مسلمان کی صبح تو ایک شان کے ساتھ ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ جب صبح ایسے ہوگی جس طرح جیسے میں نے بیان کیا تو پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور یوں وہ ہمارا دن بھی اچھا گزرے گا. سبحان اللہ. اور اگر حضور یہ معاملات نہیں کرتے جو ہم کرتے جا رہے ہیں، اس کا جو نقصان ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے جی. اس پر غور کرنے کی غور کیا کریں گے، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. جیسے تنگ دستی کا شکار ہم ہیں، بیماریوں کا شکار ہم ہیں، معاملات جو ہمارے ڈسٹرب ہیں، معاشی اعتبار سے ڈسٹرب ہیں، فائنینشلی طور پر کرائسس کا وہ شکار ہیں، گھر کا سکون وہ برباد ہے، جاب پہ جا رہے ہیں وہاں وہ حال بے حال ہے، وہ جھڑکیں کھا رہے ہیں، جھاڑیں کھا رہے ہیں، نوٹس وہ مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں، کیا اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم صبح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نہیں کرتے اور نہ کرنے والے کام وہ کرتے ہیں، گانے سن کے صبح کر رہے ہیں اور وہ صبح کے ٹائم پر لوگ وہ ڈرامے بھی وہ دیکھ رہے ہیں. صبح اٹھے ہیں اور چینل وہ کوئی آن کیا ہے، اس کے اوپر وہ ناچ دیکھ رہے ہیں. کیا اس کی نحوست تو نہیں ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو بھی رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے جی، یا بعضوں کا وہ آدمی طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. صحیح. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر ہم وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں ہمارا بھلا ہی بھلا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل.
بہت شکریہ حضور، آپ نے کرم فرمایا، وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ خیرا کثیرہ، دعائے مغفرت سے نوازیں حضور۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی پھول ہو رہے تھے کہ صبح جو ہے ہماری کیسے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے صبح کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ بتائیے۔ اس کا فائدہ کچھ تو ہمیں رکن شورا نے فرمایا جیسے انسان کو جو ہے وہ برکت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی، مزید کیا فوائد مل سکتے ہیں؟ اس کے فوائد ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور بندہ صبح کو اور شام کو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، اور اس دوران اگر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ سرزد بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے اعمال نامے کو ملاحظہ فرماتا ہے اور فرماتا ہے اس نے صبح اور شام کو میرے ذکر سے جاری کیا، اس وجہ سے میں اس کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یعنی کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی برکات ہیں بہت زیادہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہا تیرا ذکر کرتا ہوں، اور جب تو کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل درجے والے لوگ کون ہوں گے؟ قیامت کے دن سب سے افضل درجے والے لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار کے ساتھ غیر مسلمین سے جو ہے وہ جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولو، صبح کرتے ہوئے اور شام کرتے ہوئے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں